السلام علیکم۔ استاد حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ میں حفیظ طاہر، آپ کا ہوسٹ، اور پروگرام ہے میرے اپنے میرے پیارے حفیظ طاہر کے ساتھ۔ تو آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ان کا اس شعر کے ساتھ بے پناہ تعلق ہے، کیونکہ انہوں نے سیاحت کی، بے شمار ملکوں میں پھرے، اپنے پروفیشن کے لیے بھی اور اپنے مزے کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بھی بہت سفر کیا انہوں نے، اور فنانس میں رہے، پھر لکھتے رہے۔ تو آج ہم ان سے ضرور ملیں گے اور آپ کی بات چیت کریں گے، اور ان کا ایک بہت بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ مجھے 53 سال سے میرے دوست ہیں، اور آج تک ہماری دوستی قائم ہے، اور یہی میرا پرائیڈ ہے۔ تو ہم ملتے ہیں عبد القدیر سے۔ جی عبد القدیر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ کیوں نہ ہم بچپن سے شروع کریں، کہ جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کی بچپن کی یادیں کیسی تھیں، جی جی تو اور آپ کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ کہاں سے ہوئی؟ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گجرانوالہ میں پیدا ہوا۔ میرے دادا کا نام فتح دین تھا، اور علم کی دنیا میں ان کا بڑا نام تھا۔ آج بھی ان کے نام سے گجرانوالہ میں فتح دین اسلامیہ گرلز ہائی اسکول اور فتح دین اسلامیہ بوائز ہائی اسکول کے نام سے اسکول چل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں کا بنایا ہوا نصاب تھا جس میں کہ دینی تعلیم نہیں تھی، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اسی نصاب کے ساتھ ایڈیشنل سبجیکٹ دینیات بھی پڑھائی جائے تاکہ بچوں کو اپنے دین کا بھی علم ہو۔ تو الحمدللہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو ایک بڑے دینی ماحول میں اور آنکھ کھولی، اور میری دادی اور میرے والد ایڈوکیٹ تھے، اور میرے تایا وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پروفیسر تھے، ای این ٹی کے پہلے، اور آج بھی ان کو بابائے ای این ٹی کے نام سے سارے ڈاکٹرز یاد کرتے ہیں۔ تو وہ بھی کے ای کے پہلے پروفیسر تھے جو کہ نان برٹش تھے۔ تو ہم لاہور آیا کرتے تھے ان سے ملنے کے لیے یا سیر کے لیے۔ تو جب ڈبل ڈیکر میں بیٹھتے تھے تو ڈبل ڈیکر جب گورنمنٹ کالج کے سامنے سے گزرتی تھی تو میں اوول میں اور گورنمنٹ کالج میں چلتے پھرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے بہت اٹریکٹ ہوتا تھا، اور میں یہ کھو جاتا تھا اس خیال میں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اس ماحول میں پڑھتے ہیں، کاش کبھی میں بھی اس کالج میں آ سکوں یا داخل ہو سکوں۔ تو مجھے اتنا تو علم تھا کہ اس کالج میں داخلہ لینا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن 200 سال پرانی ہے، اور یہ جو ہے اس میں داخلہ سارے ملک سے لوگ وہاں ہوتے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے میں نے محنت شروع کر دی، اور کوشش ایم یہی تھا کہ ایک دن گورنمنٹ کالج میں آنا ہے۔ تو بالآخر ایسا ہوا؟ جی ایسا ہوا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس زمانے میں بہت بچے ہوتے تھے، میرے بھی والدین کے ماشاءاللہ 10 بچے تھے، ماشاء اللہ۔ اور میں 10 بچوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ مطلب یہ کہ جب تک میں اپنے اسکول اور کالج کے ٹائم پر پہنچا تو میرے والدین کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ انفارچونیٹلی جو ہی میں نے میٹرک پاس کیا، میرے والد صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہوا جو کہ ناکام ہو گیا، اوہ۔ اور ان کی ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی، ایز اے رزلٹ آف وچ انہیں ریٹائر ہونا پڑا، اور وہ بالکل مطلب فارغ ہو گئے۔ تو اب جب میرا رزلٹ نکلا میٹرک کا تو الحمدللہ گجرانوالہ ضلع میں میری پوزیشن آئی، ماشاء اللہ۔ اور میں نے اپنے طور پر گورنمنٹ کالج میں داخلے کے لیے اپلائی کر دیا، اور میرا ایک قسم کا وہ خواب پورا ہوا اس دن جب کہ میں نے لسٹ میں اپنا نام لگا ہوا دیکھا۔ بھائی واہ۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے فائنینسز کہاں سے آئیں؟ ہاں یہ تو ہے۔ تو میں نے یہی ٹھان لیا تھا کہ اب میں نے اپنے بوڑھے والدین سے تو کچھ لینا نہیں ہے، اور اتنا تو مجھے پتہ تھا کہ اسکالرشپ انشاءاللہ مل جائے گا۔
تو میں نے اسی بیسس پہ داخلہ اپلائی کیا، اور جب داخلہ ہو گیا اور پتہ چلا کہ مجھے اسکالرشپ مل گیا ہے، تو میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ مجھے گورنمنٹ کالج میں پڑھنے کی میری خواہش کی تکمیل کرنے دیں، انشاءاللہ میں آپ سے کبھی فائنینشیل ہیلپ نہیں لوں گا۔ اور یہی ہوا، مجھے اتنا اسکالرشپ ملتا تھا کہ میرا گزارا ہو جاتا تھا، فیس کے علاوہ اپنا رہنے سہنے کا خرچہ مل جاتا تھا۔ دیکھیں یہ بھی ساری قدیر یہاں مقدر بہت رول پلے کرتا ہے۔ بالکل جب میں نے میٹرک کیا تو میرے نمبر اتنے اچھے تھے کہ میں گورنمنٹ کالج میں آسانی سے داخل ہو سکتا تھا، مگر ہوا کیا، میں چلا گیا اپنے ابا جی کے پاس ان کو ملنے کے لیے، جب میں نے امتحان دینے کے بعد میں وہاں چلا گیا، جی اور جو رزلٹ تھا وہ میرے بعد میں ڈکلیئر ہوا، جی اور جب ڈکلیئر ہو گیا تو داخلے بھی میرے بعد میں ڈکلیئر ہو گئے، تو میں جی سی میں اپلائی نہیں کر سکا۔ تو میری جگہ میرے بھائی تھے، کزن میرے انور بھائی، ان کا میری زندگی میں بہت اہم رول ہے، تو انہوں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں، جو کہ خود بھی وہیں سے پڑھے ہوئے تھے، وہاں جا کے میری جگہ داخلہ لے لیا اور فارم پہ اپنے سائن میرے نام سے کر کے، اس وقت کمپیوٹر تو ہوتا ہی نہیں تھا، نہ کہ کمپیوٹر کارڈ ہوتے تھے، تو بس پھر نہیں ہوا۔ جی لیکن کوئی نہیں، اسلامیہ کا ریلوے روڈ کی اپنی ایک تاریخی حیثیت۔ جی بالکل بالکل۔ تو بس جس طرح آپ نے کہا کہ یہ قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کالج میں سارے ملک سے آتے تھے اسٹوڈنٹس، میں کہتا ہوں 50% تو یہاں پر سینٹرل ماڈل سے اور ایچیسن کالج سے اور سینٹ اینتھنی سے اور ادھر سے ہوتے تھے، اور باقی 50% میرے جیسے ہر ضلع میں سے ایک چیدہ کوئی بچہ ہوتا تھا۔ تو ہم لوگ مطلب ایک نئے ماحول میں ہوتے تھے، جبکہ لاہور کے اسٹوڈنٹس سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے تھے۔ خیر ہم لوگ ہاسٹل میں رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد یہ آئی کہ میرے بڑے بھائی کا تبادلہ لاہور میں ہو گیا، تو میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ اب وہ گلبرگ میں رہتے تھے، اور گورنمنٹ کالج میں روزانہ آنا، بسوں کے اوپر آنا، خاصا وقت لگ جاتا تھا، دھکے بھی کھانے اور بسوں کے اوپر انتظار بھی کرنا بس اسٹاپ پر، اور صبح گلبرگ سے صبح اٹھ کے گورنمنٹ کالج پہنچنا، اور شام کو اسی طرح دیر سے آنا، جس سے میری پڑھائی میں تھوڑا بہت حرج ہوتا تھا، لیکن کام چلتا رہا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جو اسکالرشپ ہوتا ہے سال کے بعد اس میں کتابوں وغیرہ کے لیے کچھ اکٹھے فنڈز بھی دیے جاتے ہیں، ورنہ وہ جو ماہانہ جو ہوتا تھا اس میں تو میں کالج کی فیس ادا کرتا تھا اور تھوڑا بہت خرچہ اور آنا اپنی جانا جیب سفر خرچ کے لیے وغیرہ، ہوتا ہاں تھا۔ تو اچانک مجھے بلا کہ جب پرسر نے اتنے سارے پیسے دیے تو میں سیدھا نیلا گنبد گیا اور وہاں سے ایک سائیکل خریدی، اور اس کے بعد میں اپنی شاہی سواری پر انڈیپینڈنٹلی روزانہ گلبرگ سے گورنمنٹ کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج سے واپس آتا تھا۔ ارے وہی سائیکل تو اس وقت ایسی تھی ہم لوگوں کے لیے جیسے کوئی مرسڈیز ہوتی ہے، بالکل بالکل، جیسے کوئی بی ایم ڈبلیو ہوتی ہے، جی، اور ہم بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارے پاس بائسیکل۔ جی تو بس محنت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں گورنمنٹ کالج میں لسٹ لگی تھی تو میرا باٹم میں 13واں نمبر تھا نام، اور جب ایف ایس سی کا رزلٹ آیا تو میرا ٹاپ پر 13واں نمبر۔ ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ۔ مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں بآسانی داخلہ مل گیا، لیکن بات پھر وہی تھی، قسمت کی بات تھی۔ یہ تھا کہ 4 سال پڑھائی کا خرچہ کون دے گا؟ اب مجھے پتا تو تھا کہ امید تو یہ تھی کہ وہاں پہ اسکالرشپ وغیرہ مل جائے گا، لیکن نئی جگہ پر، تو سوچنے سمجھنے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ فی الحال گورنمنٹ کالج میں ہی تعلیم جاری رکھی جائے، بی اے ود میتھمیٹکس اور اکنامکس اور اس طرح کے سبجیکٹ کے ساتھ، جہاں پر گارنٹیڈ تھا کہ مجھے اسکالرشپ ملتا رہے۔ بی اے میں بھی الحمدللہ بہت اچھے نمبروں سے میں پاس ہوا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ایم بی اے کروں، جو کہ صرف کراچی کے آئی بی اے میں ہوتا تھا۔ اب بات پھر وہیں آ کے رک گئی کہ میرا کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کا خرچہ کون ادا کرے گا، اور میں کسی کا محتاج ہونا چاہتا نہیں تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی دنوں میں پتہ چلا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کھلا ہے جس کا نام ایڈمنسٹریٹو سائنس ہے، جو کہ ایم بی اے سے ملتا جلتا ہے،
اور میں نے کہا چلیں IBA کا خواب پھر پورا ہو جائے گا، لیکن فی الحال میں نے وہاں پر اپلائی کر دیا اور داخلہ بھی ہو گیا۔ اب مجھے یہ تھا کہ میری تعلیم جاری کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مجھے اسکالرشپ ملے۔ اب یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ صرف ایک اسکالرشپ ہوتی، اب یہ میرے لیے ایک بہت بڑا جوا تھا۔ تو جب لسٹ میں نام تھا تو میرا ٹاپ کے اوپر نام تھا، تو لیکن مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آفس میں گیا اور آفس کے ہیڈ کلرک سے پوچھا کہ کیا اگر میں یہاں داخلہ فیس جمع کرا دوں تو اسکالرشپ مجھے یونیورسٹی کا جو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس نے ہنس کے کہا آپ کیا بات کرتے ہیں، جو لسٹ میں میرٹ کے اوپر نام ہے اس میں دوسرے نمبر کا جو لڑکا ہے اس کے آپ سے 50 نمبر کم ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو اسکالرشپ ملے؟ اس سے میری ہمت بندھی اور میں نے داخلہ لے لیا۔ آپ یقین کریں کہ اسی سائیکل پر میں اب گلبرگ سے آل دا وے نیو کیمپس یونیورسٹی میں جایا کرتا تھا، اور 1 سال تک میں اپنے ہی سائیکل پر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا تھا، جہاں پر کچھ طالب علم اپنے والدین کی دی ہوئی گاڑیوں میں آتے تھے، موٹر سائیکلوں پہ آتے تھے اور کچھ، لیکن ہمارے ایک لگن تھی کہ کچھ بننا ہے اور کسی سے کوئی مدد نہیں لینی، اور اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہے یا اپنے بل بس بوتے پر۔ ایسے ہی ہے نا کہ قسمت ہمیں بھی ملوانا تھا، اس لیے تمہیں بھی یہاں داخلہ مل گیا، مجھے بھی یہاں داخلہ مل گیا۔ اور میری تو یہی حالت تھی نا کہ کبھی میرے پاس کنوینس ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ خوش رکھے جاوید حکیم کو، وہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی، جی تو وہ مجھے میرے گھر سے بالکل اپنا راستہ ڈیورٹ کر کے میرے گھر کے سامنے سے مجھے اٹھا کے تو یونیورسٹی لے کے آتا تھا۔ اور اگر کبھی وہ نہیں آتا تھا تو میں نہر کے پل پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور شاہین عتیق الرحمان جو تھی وہ ان کے گورنر تھے، تو وہ گورنر کی کار میں آتی تھی اور اللہ کی شان، اللہ کی شان ہے، اور میں گورنر کی کار میں بیٹھ کے آتا تھا۔ ایک پیدل آدمی گورنر کی گاڑی میں آئے، کیا بات ہے۔ تو یہ قدرت، تو میں بھی آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، جب آپ ایک کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل ہو جاتی ہے۔ میں نے اخبار میں اشتہار پڑھا کہ سیگلز ان لینڈ میرٹ اسکالرشپ کے نام سے ایک اشتہار تھا کہ کچھ اچھے طالب علموں کو یہ اسکالرشپ دیا جائے گا۔ تو میں نے اپلائی کر دیا، انہوں نے انٹرویو کے لیے ڈیٹ رکھی شام کے وقت، 6 سجرٹن روڈ سیگل بردرز کا ہیڈ آفس تھا اس میں، اور جب میں گیا تو بورڈ میں سیگل برادران بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مختلف کمپنیوں کے CEOs بیٹھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ بڑے کانفیڈنس سے انٹرویو دیا اور میرا اسکالرشپ بھی اپروو ہو۔ اب مجھے 2 اسکالرشپ ملنے شروع ہو گئے، واہ 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 واہ، سیگلز ان لینڈ میرٹ اسکالرشپ ایز ویل ایز پنجاب یونیورسٹی کا اسکالرشپ۔ تو الحمدللہ میرا گزارا بڑی اچھی طرح ہونے لگ گیا۔ اب جب سیگلوں کا اسکالرشپ چونکہ بعد میں شروع ہوا اور انہوں نے 1 سال کے اکٹھے پیسے دیے، اور جو یونیورسٹی کا اسکالرشپ بھی الحمدللہ کالج کے زمانے سے تو کافی بہتر ہوا کرتا تھا، میرے پاس یقین کرو اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جب میں 2nd ایئر میں ہوا تو میں نے اپنا موٹر بائک لے لی۔ انہی دنوں میں نے ہونڈا 50 لیا تھا، اور میں نے یاماہا 100 جو کہ بڑا پاپولر ہوتا تھا لے لیا، اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ میں اپنے بائک پر آتا تھا، ہواؤں میں اٹھتے ہوئے ہوا میں اٹھتے ہوئے آتا تھا۔ محنت بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ بھی دیا۔ آپ کو تو یاد ہوگا کہ مجھے 2 اسکالرشپس ملے، 2 اسکالرشپ بھی ملے، اور ان دا اینڈ مجھے 2 گولڈ میڈل بھی ملے۔ ایک پنجاب یونیورسٹی میں ٹوٹل کمپریہنسو میں فرسٹ آنے پر، اور ایک ہر سیمیسٹر میں ٹاپ کرنے پر، اعلیٰ کارکردگی پر مجھے الحمدللہ دونوں میڈل گولڈ میڈلز مجھے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے بڑا سرخرو کیا ہے نا، اور ہمارے استادوں کی اس میں بڑی بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ہم یاد کریں کچھ استادوں کو
تو ذرا کچھ ان کے بارے میں آپ بھی بتائیں. بہت اچھے استاد ملے, بڑا اچھا ان سے وقت گزرا. سب سے پہلے تو محسن ڈاکٹر افضل تھے, بزرگ تھے اور بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. بہت زیادہ. مثلا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس دن آخری پیپر تھا تو ڈاکٹر افضل میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ قدیر کیا ارادہ ہے آگے. میں نے کہا جی میں گجرانوالہ سے آیا ہوں, والدین بوڑھے ہیں, گجرانوالہ میں واپس چلا جاؤں گا ان کے پاس, آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں آج کیا دن ہے, جمعرات ہے, تم 3 دن چھٹی کر لو, منڈے کے دن سے تم نے یونیورسٹی میں آنا ہے اور تمہیں ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پر میں واہ واہ, بڑا بڑا آدمی تھا, کیا بات. بڑا آدمی تھا. اسی طرح تو اس طرح انہوں نے پھر سے ہاتھ تھام لیا. مجھے دونوں اسکالرشپ ملا کے 250 روپیہ مہینہ ملا کرتا تھا, اور میری جو تنخواہ مقرر ہوئی ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ وہ ایگزیکٹلی 250 روپیہ مہینہ. اندازہ کریں اللہ کے کام ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کا ہاتھ پکڑتا. تو بہرحال میں نے وہ شروع کر. ڈاکٹر مجیب صاحب کا نام, ڈاکٹر منیر صاحب کا نام, ڈاکٹر شوکت صاحب کا نام لیے بغیر یہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر جعفری, ڈاکٹر جعفری, ان سب سے بہت کچھ سیکھا. اور وہ دوستوں کے دوست بھی تھے اور استاد بھی تھے. اس طرح سے 2 سال گزر گئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ بس ایک فیملی کا ہم حصہ تھے, اور محنت بھی کرتے رہے اور استادوں نے ہاتھ. ڈاکٹر شوکت کی بڑی اچھی, ان کے منہ سے موتی جھڑتے تھے, کوئی بات, کوئی شک نہیں اس میں. ان کے الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے تو ایک دفعہ امریکہ میں جیسے پارٹیاں ہوتی ہیں, شام کے وقت کوئی پارٹی تھی تو سب لوگ جمع تھے, تو ڈاکٹر شوکت آئے اور آ کے کہتے ہیں جینٹل مین واٹ اے کارنیوال آف ہلیرٹی از گوئنگ آن ہیئر. تو ایک اسٹوڈنٹ پاس کھڑا تھا, مجھے کہتا ہے از ہی اسپیکنگ ان انگلش. تو وہ اس طرح ان کی مجھے بھی ان کی ایک فکرہ یاد ہے کہ ہیومن سیپینز آر ان لوکوموشن. اگر انہوں نے, ہم نے یہ بنایا ہوا تھا کہ اگر انہوں نے کہنا ہونا کہ اے مین از واکنگ تو وہ کہیں گے کہ ہومو سیپین از ان دا لوکوموشن, پروسیس آف لوکوموشن. اچھا, ڈاکٹر افضل بڑے مزیدار آدمی تھے. ایسے مجھے ایک بات یاد ہے, ایک دن میں ان کے گھر چلا گیا, وہ ایک ریلیشن شپ رکھتے تھے. تو ان کی اپنی جو ذاتی لائبریری تھی نا, اس میں ایک کتاب پڑھی تھی احمد ندیم قاسمی کی, جلال و جمال. اچھا, میں اس کے پاس کھڑا ہو کے اس کو دیکھنے لگ گیا, نکال کے آئی میرے پاس, اچھی لگ رہی ہے لے لو. کیا وہ کتاب آج بھی میرے پاس پڑھی ہے ماشاء اللہ. اور کتنے سالوں بعد 1981 میں جا کے میری کتاب چھپی, 8واں رنگ میں نے بھیجی افضل صاحب کو. وہ اس وقت وزیر تعلیم ہوتے تھے. وزیر تعلیم یہاں تک پہنچنے کے بعد انہیں میں یاد تھا, میں نے اپنی کتاب بھیجی, انہوں نے مجھے باقاعدہ ایک تعریفی خط لکھا. واہ, اس طرح کے استاد ہوتے تھے. استاد ہوتے تھے, وہ اپنے بچوں کی طرح ہمیں گروم کرتے تھے. صرف یہ نہیں ہے کہ لیکچر دیا اور گھر چلے گئے, وہ بالکل اپنے بچوں کی. اور مجیب صاحب جیسے ساحر لدھیانوی کی نظمیں پڑھا کرتے تھے, تاج محل, اور ہمیں سناتے تھے. اور پھر وہ کوئی لطیفہ سناتے تھے. وہ ہر فن مولا تھے, ہر محفل کی جان تھے. وہ لطیفہ سناتے تھے, اس میں تھوڑی سی فحاشی ہوتی تھی, ہم ہنستے تھے اور ہمیں ڈانٹتے تھے. شرم نہیں آتی فوش لطیفوں پہ ہنستے ہوئے؟ واقعی بڑی اچھی تم نے وہاں بہت پڑھا اور تھوڑا سا عشق بھی کیا. وہ کیا تھا بھائی؟ چلے, یہ باتیں تو ہر انسان کی زندگی میں چھوٹے موٹے انکاؤنٹر تو آتے رہتے. ناظرین, میری گفتگو اپنے دوست, اپنے پیارے, اپنے بہت اچھے انسان عبدالقدیر کے ساتھ جاری ہے. ابھی تک انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کو بیان کیا ہمارے ساتھ, اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایفرٹ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کی اور ایکسیل کیا, تمغے لیے, میڈلز لیے, اور اپنے استادوں کے محبوب بھی رہے. تو ہم اس بات کو آگے چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں کس شعبے کا انتخاب کیا اور کیوں کیا. جی عبدالقدیر, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے کیریئر کے لیے, پروفیشنل کیریئر کے لیے فنانس کا انتخاب کیوں کیا؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں
IBA سے MBA کروں فائننس میں، لیکن وہ چونکہ نہیں ہوا تو میں یونیورسٹی میں آ گیا۔ اب جب مجھے ٹیچنگ اسسٹنٹ کی جاب ملی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے یہ وقت مل گیا، میں نے بہت سی یونیورسٹیز میں امریکہ، کینیڈا اور امریکن یونیورسٹی آف بیروت اس میں MBA فائننس کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ انٹرنیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، اس وقت تو بائی ہینڈ مطلب کرنا پڑتا تھا، اور وہ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں بیٹھ کے ان کے ایڈریسز ڈھونڈنے اور اس طرح سے کر کے کرنا شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ مجھے ایڈمیشن تو ہر طرف سے مل گیا، لیکن سب کی ایک ہی شرط تھی کہ ہم آپ کو اسکالرشپ جو ہے پہلے سیمیسٹر کے بعد دیں گے، ہم آپ آئیں پہلے سیمیسٹر کی فیس ادا کریں، اور اگر آپ نے پرفارم کیا تو پہلے سیمیسٹر کے رزلٹ کے بعد آپ کو اسکالرشپ ملے گا۔ بس پھر یہ بھی ایک بہت بڑا جوا تھا، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے کہ میں مطلب اتنے پیسے جمع کر سکتا کہ امریکہ یا کچھ۔ تو میں کنسنٹریٹ کر رہا تھا کہ امریکن یونیورسٹی آف بیروت میں، جو کہ امریکن بھی کہلاتی ہے اور قریب بھی ہے، اور اس میں شاید فیس بھی کم تھی، تو اس کے لیے پیسے جمع کروں۔ یہ بھی اب قسمت کی بات ہے کہ یہ عربوں کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اور اسرائیل نے جیسے کہ ہر ملک کے اوپر حملہ کیا، بیروت کے اوپر بھی کیا، امریکن یونیورسٹی آف بیروت بند ہو گئی، اور جو طالب علم تھے انہیں بھاگ کر وہاں سے جان بچا کر ملک سے نکلنا پڑا، اور ان کی ڈگری ادھوری رہ گئی۔ تو میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑا شوق تھا کہ یار ایک ایمبیشن تھی تو وہ بھی نہیں پوری ہوئی یا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی راہ چنی ہوتی ہے۔ بالکل۔ میں دل برداشتہ سا تھا۔ میرے بھائی بھی اب باہر مسقط میں انہیں جاب مل گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تم نے MA پاکستان سے کر لیا ہے، ہائر اسٹڈیز کے لیے زندگی پڑی ہے، ان کی وساطت سے مجھے ایک جاب آفر آ گئی مسقط میں۔ تو میں نے کہا چلیں اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں۔ اب میں نے ارادہ یہ کیا، مسقط میں آ کے میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جاب کے ساتھ میں نے انگلینڈ کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا، اور میں نے کورسپونڈنس کورس منگوا لیا۔ واہ۔ اور میں نے کہا کہ میں اپنے تئیں محنت کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے جتنے بھی امتحان ہو سکتے ہیں میں جاب کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں نے وہ محنت شروع کی، اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میری روٹین یہ ہوتی تھی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 2 گھنٹے 6 سے 8 بجے تک میں اپنے امتحان کی تیاری کرتا تھا، اس کے بعد 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک اپنے آفس میں اٹینڈ کرتا تھا، اور واپس آ کے تھوڑا بہت فریش ہو کے رات کا کھانا کھا کے رات 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک پھر میں پڑھائی میں مشغول، اور یہ میری روٹین تھی۔ 100 بار جب عتیق کٹا تب نگی ہوا، اور نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اب میرا راستہ تو آپ کا سوال تھا نا فائنانس کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس طرف جوڑ دیا۔ تو پہلا امتحان الحمدللہ میں نے پاس کیا، اور زیادہ تر A گریڈ کے سبجیکٹس کے ساتھ، ہر پارٹ میں 5 سے 6 سبجیکٹ ہوا کرتے تھے، تو میں نے پہلا امتحان پاس کر۔ جہاں میں کام کرتا تھا وہاں پر ہمارا تعلق ایک برٹش کمپنی جو کہ ہمارے کنٹریکٹر ہوتے تھے، اور ان کے پروجیکٹ کو میں لک آفٹر کرتا تھا، تو وہ میرے کام کی کارکردگی سے بڑا امپریس تھا۔ ایک دن آیا، اس نے مجھے پرائیویٹلی میرے سے بات کی، اس نے کہا کہ ہماری کمپنی کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ مسقط میں مل گیا ہے، اچھا، تو میری کوششوں سے وہ ملا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس پروجیکٹ کے انچارج اکاؤنٹنٹ ہو، پروجیکٹ اکاؤنٹنٹ، اور میں اس کا پروجیکٹ مینیجر ہوں۔ بھائی واہ۔ اور یہ کمپنی کا میں تعارف کرا دوں کہ یہ اس کا نام تھا ہاکر سڈلے۔ یہ کمپنی ایئر کرافٹ سے لے کے شپنگ تک اور پرائیویٹ اسٹیشن جنریشن انجنز تک، بٹ اٹ واز اے کنگلومیریٹ جس میں کہ بہت سی کمپنیاں تھیں، تو ان کو یہ کام ملا۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ میں نے
اپنی موجودہ جاب میں استعفے کا نوٹس دے دیا. اور مہینے کے بعد جب میں نے جا کے رپورٹ کیا اس کے پاس تو پتہ چلا کہ جو برٹش کمپنی تھی انہوں نے ایک چیف اکاؤنٹنٹ یا پروجیکٹ اکاؤنٹنٹ جو ہے برٹش وہ وہاں پر بھیج دیا ہے. تو میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. میں اس ریزیڈنٹ انجینئر کے پاس گیا. میں نے کہا یار میں نے جاب سے چھوڑ دی, تم نے مجھے وعدہ کیا تھا یہ. کہتا ہے میں کیا کروں, میں خود رو رہا ہوں, میری وجہ سے کمپنی کو یہ پروجیکٹ ملا ہے. تو کمپنی نے چونکہ یہ کام اتنا بڑا ہے, ایک جنرل مینیجر بھی وہاں سے بھیج دیا اور چیف اکاؤنٹنٹ بھی وہاں سے بھیج دیا. تو میری انہوں نے ٹرانسفر کر دیا قطر میں, تو ایک چھوٹے پروجیکٹ پر, another پروجیکٹ پر. تو یہاں تو لیکن میں نے تمہارے لیے فائٹ کیا ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ میں نے اسے جاب آفر کیا ہے, آپ اسے اس کے نمبر 2 کے طور پر جاب میں رکھیں, اور جو میں نے اس کے ساتھ فیسلٹیز طے کی ہیں وہ ان کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ جاب میرے لیے اتنی اچھی تھی. میں نے اپنی گاڑی بھی خرید لی, مجھے رہائش بھی مل گئی, تنخواہ بھی معقول تھی, اور میں نے اپنی محنت جاری رکھی. میں نے اسی طرح کرتے ہوئے اسی روٹین کے ساتھ مزید 2 امتحان بھی سی اے کے پاس کر لیے. اچھا گڈ. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, دلچسپ واقعہ ہے کہ مسقط میں انگلینڈ کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا میں واحد کینڈیڈیٹ. جب وہاں سے پیپرز آتے تھے تو ظاہر ہے جب سینٹر کھلتا تھا تو وہ برٹش ایمبیسی کے اندر پیپر, سیلڈ پیپر برٹش ایمبیسڈر کے پاس آتے تھے, اور وہ کینڈیڈیٹ سے امتحان لے کے پیپرز سوال وہ واپس بھیجتا تھا. تو میں واحد کینڈیڈیٹ تھا. پہلے دن جب میں گیا تو اس نے کہا اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. تو اس نے ایک کمرے میں بٹھا کے مجھے کہا کہ ٹائم شروع ہو گیا ہے, اور باہر سے کنڈی لگا کے چلا گیا, اور 3 گھنٹے بعد آیا. اور تو اس طرح سے میں اکیلے بیٹھ کے کنڈی لگا ایک دن, اور صبح اور شام ہوتے تھے, دن میں 2 ہوتے تھے. مطلب ورنہ سینس آف کمپٹیشن ہوتی ہے, اور بھی اسٹوڈنٹس ہوں, کوئی بندہ کسی سے نوٹس ملاتا ہے, کچھ کرتا ہے, لیکن جو خیر ایک دن آفٹرنون میں جب میں گیا تو وہ امبیسڈر بیزی تھا. اس نے کہا آپ ایسے کریں میرے آفس میں ادھر بیٹھ جائیں. پیپر شروع ہوا. اب سی اے کا امتحان, اس قدر کنسنٹریشن کی ضرورت. ادھر کبھی اس کا فون آئے, کبھی اس کی. میں نے کہا ایکسکیوز می سر, یہ دس از ناٹ کنڈیوسو فار ایگزام. کہتا ہے اوکے آئی گاٹ اٹ, کم ود می. وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گیا, اے سی آن کر دیا, اور ادھر ایک ڈیسک تھا, اسٹڈی ٹیبل, ادھر بٹھا دیا, اور کہتا ہے چلو ادھر بیٹھ کے تم کرو, 3 گھنٹے بعد میں آ کے پیپر لے جاؤں گا. 3 گھنٹے بعد وہ آیا, کہتا ہے واز ایوری تھنگ آل رائٹ. میں نے کہا نو سر. کہتا ہے واٹ ہیپنڈ. میں نے کہا اٹ واز ٹو کمفرٹیبل ٹو بی اے ایگزامینیشن ہال. آئی واز فیلنگ لائک جمپنگ آن یور بیڈ اینڈ گوئنگ ٹو سلیپ. ہنسنے لگ گیا ہوگا. بڑا ہنسا. تو جناب اس طرح سے کرتے ہوئے میں نے 3 امتحان پاس کر لیے. یہ رحمت الہی ہے. آپ دیکھیں کہ برٹش کمپنی میں میرے ساتھ جو ایڈمنسٹریشن آفیسر تھا, اس کا نام ایڈن سمتھ تھا, وہ میرے کام سے بہت خوش تھا, اور وہ نا ہر طرح کا مشورہ مجھ سے کیا کرتا تھا. میں نے کہا بھائی میرا جو باس ہے اس سے آپ مشورہ کریں. وہ کہتا ہے یار تمہارے مقابلے میں اس کا علم 0 ہے, میں تم سے مشورہ کرنا زیادہ بہتر سمجھتا. تو میرے اس کے ساتھ اتنے ریلیشن تھے. ایک دن وہ زیادہ فری ہوا تو اس نے مجھے ایک راز کی بات بتائی. کہتا ہے تم جانتے ہو یہ جو تمہارا باس ہے, یہ جو 3 امتحان تم نے پاس کر لیے ہیں, وہ تیسرے امتحان کی 2 دفعہ اٹیمپٹ کر چکا ہے اور فیل ہو چکا ہے. یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میرا حوصلہ اور بھی بڑا. تو اس نے کہا کہ یہ تم اس سے کہیں زیادہ کمپیٹنٹ ہو. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے تم پہ. تو آپ دیکھیں نا, ابھی تک میں نے زندگی کا سفر گجرانوالا سے لاہور, لاہور سے مسقط, اور اب میری زندگی کی اگلی کہانی شروع. میں نے 3 امتحان تو پاس کر لیے, لیکن جاب کے ساتھ امتحان پاس کرنا خاصا مشکل کام تھا. اب میں نے اس دوران میں پیسے بھی جمع کر لیے,
تو میرا اب یہ ارادہ تھا کہ میں انگلینڈ میں جا کے باقی کے جو فائنل پروفیشنل ایگزامز ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے ساتھ کروں، کیونکہ ورنہ پھر بندہ فیل ہونا شروع ہو جائے، جس طرح میرا باس بھی ہو رہا تھا یا کچھ۔ تو الحمدللہ میں نے فیس کے پیسے جمع کرائے، سارے سال کی 1 سال کی فیس کے، اور 1 سال کا خرچہ میرے پاس انگلینڈ میں اتنا خرچہ جمع ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم بڑی اچھی جاب پہ لگے ہوئے ہو، لگے رہو یا کچھ، لیکن ایک لائف امبیشن تھی کہ آگے بڑھنا ہے۔ تو جناب میں نے جاب سے استعفیٰ دیا اور رسک لے کے میں انگلینڈ میں چلا گیا، لنڈن اسکول آف اکاؤنٹنسی میں داخلہ لیا، اور 1 سال کی میں نے فیس جمع کرائی تھی، اور اتنے ہی میرے پاس پیسے تھے، 1 سال کا خرچہ تھا۔ تو میرا یہ ارادہ تھا کہ میں سال میں دونوں امتحان دے کے ختم کر دوں۔ لیکن جب میں کالج میں پہنچا تو مجھے پھر تھوڑا سا شوق لگا کہ پرنسپل نے کہا کہ نہیں، ہم نے تمہیں چوتھے پارٹ کا اگلے سال کے لیے اور اس سے اگلے سال کا فائنل کے لیے ایڈمیشن دیا ہے، تم ایک ہی سال میں 2 پارٹس نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، اور مجھے یہ 6 مہینے بعد جو ایگزام ہونا ہے اس میں میرا داخلہ بھجوائیں۔ اس نے وائس پرنسپل کو بلایا تو اس نے کہا میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ بچے ایسے اوور ایمبیشس ہو جاتے ہیں، پھر نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں، 4th پارٹ والے 5th میں چلے جائیں گے یا 4th میں فیل ہو جائے گا، تو میں ایسے نہیں کروں۔ میں نے پرنسپل کو کہا یہ میرا ریکارڈ ہے، میں نے اپنی یونیورسٹی سے 2 گولڈ میڈل لیا ہوئے، میں نے جاب کے ساتھ 3 پارٹس اے لیول اے گریڈز کے ساتھ پاس کیا۔ پرنسپل بہت اچھا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں رسک لیتا ہوں، صرف شرط یہ ہے تم نے میرے اسکول کا نام روشن کرنا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ۔ میں نے کہا میں اور کوئی پوزیشن لوں نہ لوں، یہ تمہیں انشاءاللہ اشور کراتا ہوں کہ میں جس طرح اے گریڈ لیتا رہا ہوں، میں آئندہ بھی اے گریڈ لینے کی کوشش کروں۔ بہرحال اس نے مجھے، آپ یقین کریں میں لنڈن گیا تھا پہلی دفعہ زندگی میں نے لنڈن نہیں دیکھا، میں امتحان کی تیاری میں جٹ گیا۔ میں نے کہا یار لنڈن تو میں بعد میں بھی دیکھ سکتا ہوں، لنڈن تو صدیوں سے یہی ہے اور میں بھی یہاں ہوں، میں پہلے امتحان پاس کروں جس کام سے آیا۔ یہ اپروچ ہوتی ہے لائف کے ساتھ۔ یہ تو میں نے امتحان دینے کے بعد لنڈن کو وزٹ کیا اور لنڈن کو سیر کر۔ اس سے پہلے میری گھر سے اسکول، اور اسکول کی جب کلاسز ختم ہو جاتی تھی تو لائبریری، اور لائبریری میں رات کے 8 بجے جب وہ آتا تھا کیئر ٹیکر تو کہتا تھا ٹائم ٹو کلوز پلیز، اور میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ، تو میں نے اس نے بند کرنا اور میں نے اپنے گھر چلا جانا۔ اس کے علاوہ مجھے لنڈن کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ محنت کا صلہ ہے نا۔ الحمدللہ پہلا امتحان بھی جب رزلٹ میں 2 مہینے ہوتے ہیں، پھر میں نے لنڈن کی سیر بھی کی۔ میں نے پھر اخبار میں ایک اشتہار دیکھا، ایک بہت بڑی کمپنی کو ٹیمپریری اکاؤنٹنٹ کی ضرورت تھی، تو میں نے وہاں اپلائی کیا، بلکہ واک ان کیا اور جا کے بات کی۔ انہوں نے مجھے 4 ہفتے کے لیے ٹیمپریری جاب دے دی۔ مجھے اس جاب سے اتنے پیسے مل گئے، کیونکہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ امتحان کے 2.5 مہینے کے بعد آتا تھا، یہ 2.5 مہینے میرے پاس فارغ تھے، اس میں سے 4 ہفتے یعنی 10 ہفتے ہوتے تھے، 4 ہفتے تو میں نے جاب کی اور باقی کے 6 ہفتے میں نے سارا یورپ گھوم لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد پھر آئی، میرے پاس اتنے پیسے تھے، میں نے ہالینڈ، بیلجیم، فرانس، جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، یہ سب جگہوں پر سیر کرتے ہوئے میں آیا، فریش اپ ہو گیا یعنی، اور اس کے بعد اگلے امتحان کی۔ اب دیکھو نا، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ تمہارے پاؤں میں ایک چکر ہے جو بندھا ہوا تمہارے ساتھ۔ بس اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور انسان کی اگر نیت ہو تو کچھ۔ اچھا، میں اگلے پارٹ کے لیے پھر جٹ گیا، اور جب میں نے فائنل پارٹ اپنا ماشاءاللہ کر لیا امتحان، تو میں نے اپنے اس دوران میں میری والدہ کی بھی وفات ہو چکی تھی، اور میں اپنے والد صاحب کو یہ لکھا کہ
میں اب میرا امتحان تو ختم ہو گیا ہے، میں سیر کرتے ہوئے کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ کار میں، ان دنوں میں لوگ آتے تھے 4 لوگ شیئر کر کے گاڑی میں سیر کرتے ہوئے سارے یورپ کی کرتے ہوئے، تو میں پاکستان آ جاؤں گا اور یہاں پھر اپنی جاب کی تلاش شروع کروں گا۔ مجھے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی خیال آیا، وہ جو مسقط میں میری برٹش کمپنی تھی ہاکر سڈلے، میں نے کہا کہ ہاتھ سے میں نے ایک خط لکھا اور خط جو ہے وہ ہاکر سڈلے کے ایڈریس کے اوپر بھیج دیا کہ میں نے آپ کے مسقط کے آفس میں کام کیا ہوا اور میں نے اب سی اے کے سارے امتحان دے دیے ہیں، تو میں جاب کی تلاش میں۔ کین یو امیجن، چند دنوں کے اندر مجھے وہاں سے فون آیا ہاکر سڈلے سے، کہتا ہے کہ قدیر ایڈم سمتھ بول رہا ہوں، ارے مسقط میں جو میرا دوست تھا ایڈمنسٹریشن افسر، کہتا ہے میں اب میری ہیڈ آفس میں پوسٹنگ ہو گئی ہے اور میں ہیڈ آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ۔ بھائی واہ بھائی واہ، تو اس نے کہا کہ یار تم نے کمال کر دیا، پھر تم نے 1 سال کے اندر باقی کے امتحان بھی دے ڈالے۔ میں نے کہا بس اللہ کی مدد ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ارینج کراتا ہوں انٹرویوز۔ بھائی واہ، وہ ان کا ہیڈ آفس تھا لفپرا میں، جو کہ لنڈن سے کوئی 2.5 گھنٹے کی مسافت پر۔ بہرحال قصہ مختصر، اس نے میرا انٹرویو ہائر آفیسرز کے ساتھ کرا دیا، وہ میرے اس نے بھی ریکمینڈ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ بڑے اچھے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ جی ہم آپ کو اپنے چیف فائنینشیل آفیسر کے ساتھ انٹرویو رکھوا دیتے۔ میں واپس آ گیا، انتظار کیا، اور پھر دوبارہ کال آئی چیف فائنینشیل آفیسر کے ساتھ انٹرویو، میں پھر لفپرا جا پہنچا۔ چیف فائنینشیل آفیسر بھی میری بات چیت سے اور بیک گراؤنڈ سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا تمہارا رزلٹ کب آنا ہے؟ میں نے کہا جی اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں آئے گا۔ کہتا ہے جب رزلٹ آئے گا تو مجھے بتانا۔ حفیظ میں تمہیں بتاؤں، ان دنوں میں جو ہمارا رزلٹ آتا تھا نا، فرسٹ کلاس میل سے آتا تھا۔ انگلینڈ میں فرسٹ کلاس میل کا مطلب ہے صبح 6 بجے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہوتا۔ صبح 6 بجے میرے گھر کے اندر ایک لفافہ آیا، میں نے کھولا، میرا رزلٹ تھا اور میں پاس ہو گیا۔ ماشاء اللہ، کین یو امیجن کہ میں نے 8 کس طرح سے بجائے ہوں گے۔ واہ واہ، میں انتظار میں تھا کہ ہاکر سڈلے کا دفتر کھلے اور میں انہیں فون کروں۔ میں نے 8 بجے فون کیا، چیف فائنینشیل آفیسر سے بات کی، میں نے کہا میرا رزلٹ آ گیا اور میں پاس ہو گیا۔ کہتا ہے انتظار کرو، میں ایم ڈی کے ساتھ تمہارا انٹرویو رکھوا دوں۔ بھائی واہ بھائی واہ، کچھ دنوں کے بعد ایم ڈی سے میرے انٹرویو کے لیے کال آ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بڑی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایم ڈی کے ساتھ انٹرویو تھا، یہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، لب پر بلکہ کانپے ٹانگ رہی تھی۔ کہنا چاہیے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کیا سوال کرے گا اور کس طرح۔ میں جب اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے سیدھا ہاتھ بڑھایا، کہتا ہے ویلکم ٹو دا فیملی۔ ارے واہ 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 واہ، کہتا ہے چیف فائنینشیل آفیسر، ایچ آر کا مینیجر اور باقی افسران تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں، تمہارے بیک گراؤنڈ سے، تمہارے کیریئر سے ہم بڑے خوش ہیں اور ہم تمہیں جاب۔ اس نے ایچ آر مینیجر کو کہا ان کو لنچ پہ لے جائیں اور ان کا کانٹریکٹ تیار کریں۔ لنچ سے واپس آئے، اس نے مجھے ایک لفافہ تھمایا، اس میں میرے جو پچھلے 3 انٹرویوز تھے ان کے خرچے کے بعد، میں تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ پاس میرے پاس تھا، میں کنسیشن کے ٹکٹ لے کے بس میں آنے جانے کا وہ کنسیشنری ٹکٹ لیتا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے کہ میں واپس آ کے اس نے کہا کہ آپ جائیں، اور اس نے اس لفافے کے ساتھ مجھے فرسٹ کلاس کی ٹرین کا ٹکٹ بھی دیا۔ اسٹیشن تک چھوڑنے آیا اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ فرسٹ کلاس، انگلینڈ میں فرسٹ کلاس میں سفر کیا، اور اس نے کہا کہ چند ہی دنوں میں تمہیں کانٹریکٹ مل جائے گا، تم سائن کر کے واپس بھیجنا، پڑھ کے کنڈیشنز دیکھ کے، اور اس کے بعد اگر ایکسیپٹیبل ہوا تو پھر ہم تمہیں جاب کے لیے بلا لیں۔ قصہ مختصر، وہ پیسے اتنے تھے کہ میں سیدھا بانڈ اسٹریٹ گیا، جدھر کہ میں کبھی رخ بھی نہیں کر سکتا تھا،
वहाँ से जाके आला किस्म का एक सूट खरीदा, आला किस्म की सूट और टाई खरीदी, आला किस्म के शूज़ खरीदे, भाई वाह भाई वाह, और एक सैमसोनाइट का हॉट टॉप का सूटकेस खरीदा और तैयारी करके बैठ गया। लेटर आ गया कि जी मंडे से आप ज्वाइन ज्वाइन कर करें, लें। और उसमें फिर फर्स्ट क्लास का टिकट भी साथ भेजा गया। भाई वाह, हमने जनाब पहुँचे, और इस तरह से मैं ज़िंदगी के सफ़र में शुरू हो गया और ये लफरा में जा पहुँचा। ये नाजरीन, अब्दुल कदीर से हमारी गुफ्तगू जारी है, और अभी हम फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। इस गुफ्तगू को हम जारी रख रहे हैं और आगे चलेंगे, और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी अगली किस्त भी अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। इस इंटरव्यू की, इस दिलचस्प इंटरव्यू की अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए, ताकि आप एक मेहनती आदमी से इस तरह इंट्रोड्यूस हों कि आपको इंस्पिरेशन हो, और आपके अंदर भी आगे बढ़ने की जो हिम्मत है और जुर्रत है वो जागती रहे। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।